پاکستان کے اندر تقریباً 200 یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ پروگرامز آفر کر رہی ہیں، اور فرض کریں کمپیوٹر انجینئرنگ کریں تو تقریباً ہر یونیورسٹی کے اندر کمپیوٹر انجینئرنگ یا الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام ہوگا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہ پروگرام بند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو جوائن نہیں کر رہے۔ تو اس سیریز کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے جس کے اندر ہم آج فوکس کریں گے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں 200 یونیورسٹیز ہیں، کچھ بارانی علاقوں میں ہیں، کچھ شہری علاقوں میں ہیں، کچھ پہاڑی علاقوں میں ہیں، کچھ ایسے شہری علاقوں میں ہیں جہاں میٹروپولیٹن بڑی شہر ہیں، کچھ ایسے شہر ہیں جس کے اندر اسپورٹس گڈ کے لیے کوئی مشہور ہیں، کوئی آپ کے سرجیکل انسٹرومنٹس وغیرہ کے لیے وزیر آباد جیسے مشہور ہے، اور اسپورٹس کے لیے سیالکوٹ مشہور ہے، اور فیصل آباد ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے، اور اس طرح کی ہر ایریا کی جو آپ کے لوور پنجاب ہے وہاں پہ ایگریکلچر موجود ہے، کہیں پہ پہاڑی علاقوں کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کے پھل اور فروٹ وغیرہ کی زیادہ مارکیٹ ہے۔ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو اگر الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام یا کمپیوٹر انجینئرنگ کا یا روبوٹکس کا پروگرام کرنا ہے تو ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا اور ون سائز فٹ آل 12 پروگرام لرننگ آؤٹ کم آسمان سے نازل کر کے ہر ایک کو دے دیے گئے کہ آپ اس کے اوپر اپنے پروگرام ڈیزائن کریں، نتیجہ کیا ہونا، اور کورسز کے نام بھی دے دیے گئے، چلو بھائی چھٹی ہوئی۔ یعنی کہ پروگرام لرننگ آؤٹ کم بھی تو کیا ہوا کہ پاکستان کے 200 یونیورسٹیز کے ہر پروگرام ایگزیکٹلی ایک دوسرے کا میمک کر رہے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہونا تھا، جب ایک ہی قسم کے لوگ بنائے تو اتنی تو کھپت ہی نہیں تھی، اور وہ لوگ اتنے جنیرک اور اتنے جنرلائز تھے کہ وہ کسی پرٹیکولر فیلڈ کے لیے پاکستان کے لیے تو کسی قابل نہیں تھے، اور وہ بنائے تھے واشنگٹن جانے کے لیے تو وہ واشنگٹن چلے جائیں، پاکستان کا تو پیچھے پٹرا ہو گیا۔ اس وقت ہم الیکٹرانکس کے اندر تقریباً $6 بلین سے زیادہ کی امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایکوپمنٹ چاہیے، ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہری علاقوں کے مسائل الگ ہیں اور ایگریکلچر ایریاز کے مسائل الگ ہیں، میٹروپولیٹن جو ایریاز ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، تو جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے مسائل الگ ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے علاقے، اپنی انڈسٹری کے لحاظ سے الیکٹریکل کمپیوٹر والے پروگرامز، ایسے الیکٹرانکس والے پروگرام اسپیشلائز کیے جاتے اس ایریا کے لیے۔ مثال کے طور پر اسپورٹنگ گڈس ہیں، اسپورٹنگ گڈس کے لیے جو ٹیکنالوجیز چاہیے، جو الیکٹرانک ایکوپمنٹ چاہیے وہ بالکل مختلف ہوگا۔ سرجیکل ایکوپمنٹ کے لیے اور ان کی مولڈنگ، فولڈنگ اور یہ اس کے لیے ذرا سا ڈفرینٹ قسم کا ایکسپرٹیز چاہیے۔ ٹیکسٹائل کے لیے ایک تیسری قسم کی الیکٹرانکس اور سینسرز اور ان کی میجرمنٹ کے لیے ایکوپمنٹ چاہیے، اور بڑے شہروں کے اندر جو لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں، گاربیج کے ایشوز ہیں، اور بہت سارے جو مسائل ہیں، تو ان مسائل کے لیے جو الیکٹرانک اور کمپیوٹرائزڈ ایکوپمنٹ چاہیے وہ ذرا ڈفرینٹ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر یونیورسٹی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنا پرٹیکولر ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرے۔ تو ظاہری بات ہے جو کراچی کے اندر جو تھے وہ ان کا کریکولم کراچی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے فائنینشیل فنٹیک کے اوپر وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور کوئی اسپورٹس کے اوپر ہوتا ہے، کوئی اس میں، تو اس سے انٹرپرنورشپ بھی بڑھتی، اور اس انٹرپرنورشپ کے لیے وہ جو بھی پروٹوٹائپس اور جو بھی سلوشنز ڈیزائن یا انجینئر کرتے وہ اس کی کھپت بھی ہو جاتی، اور پھر
اس طرح سے اس پروگرام کی ویلیو بھی بڑھ جاتی۔ یہ تو ہم نے سوچا نہیں، ہم نے سب کو کہا کہ سب بیوقوف ہیں، سب الو ہیں، صرف ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر کے اندر وہ سب عقل مند ہیں، ہم بتائیں گے ساری دنیا کو پروگرام لرننگ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سینٹرلائزڈ کمانڈ اکانومی کا زمانہ، پولٹ بیورو والا، جس کے اندر آپ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ روس کے اندر ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کتنی گوبھی بنے گی اور کتنا آلو اگے گا، یہ نہیں ہوتا۔ ہر علاقہ اپنے حساب سے اور مارکیٹ ڈیمانڈ کے حساب سے اپنی پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ بہرحال یہ اکنامکس کا ایک ایشو ہے، لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو سینٹرلائزڈ کمانڈ ڈکٹیٹڈ جو کریکولم ہے، that is responsible for why the scope of all these electrical and computer engineering programs have decreased۔ اس کا سلوشن سمپل تھا کہ you allow the university کہ وہ اپنے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز خود بنائیں، اور اس کے علاوہ اور اس کا فوکس بھی اپنا کریں، اور اپنے فوکس سے ریلیونٹ کورسز بنائیں، اور ایسے کورسز بنائیں جس کے نتیجے میں کوئی ڈیوائس بننی شروع ہو جائے اور جو امپورٹ ہو رہی ہے ایکوپمنٹ اس کو ریپلیس کیا جائے۔ لیکن یہ تو پرائرٹی میں کبھی تھا ہی نہیں، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو $6 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر $40 بلین سے زیادہ انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں، جس میں انرجی سے ریلیٹڈ ہیں اور الیکٹریکل اور دوسرے بہت ساری جو امپورٹس ہو رہی ہیں، اس میں میکسیمم جو ہے انجینئرنگ ایریا سے ریلیٹڈ امپورٹس ہیں۔ لیکن یہ ایک اور موضوع ہے، یہ میں اس کے بعد بات کروں گا۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا بیسک پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو الاؤڈ یونیورسٹیز ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر نیش اینڈ بیکم ایکسپرٹ ان دیئر نیش، رادر دین کہ ہر یونیورسٹی ایک ہی چیز، ایک ہی پروگرام، ایک ہی کورسز، ایک ہی ایکسپرٹیز کے ساتھ کر کے ہم نے گلٹ پیدا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی کوئی کھپت موجود نہیں ہے۔ شکریہ بہت۔